السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل انتہائی اہم عمل ہے اور بہت سے گھروں میں اس قسم کے مسائل ہیں کہ میاں بیوی میں محبت عمومی طور پہ کچھ عرصہ بعد شادی کے کچھ عرصہ بعد کم ہونا اور آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سے اس کے لیے مسائل بھی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ریالٹی سے ہوتا ہے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ بس اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پریکٹیکل لائف میں چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی عمل کو وظیفہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وظائف کیے جاتے ہیں، لیکن جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ناچاکی اور ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو آپس میں دوری کا سبب بنتی ہیں، ان کو ختم اور دور نہیں کیا جاتا۔ خواتین اس بارے میں زیادہ چیزیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو خامد ہیں ان کی ہماری طرف توجہ نہیں، یا ان کی رغبت اور الفت ویسی نہیں جیسے پہلے ہوتی تھی۔ تو اس پیپر میں وظیفہ انتہائی اہم ہے، وہ میں عرض کروں گا، لیکن چند باتیں وہ سمجھ لیں، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات تو ضروری جو ہوئی ہے کہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج اور گھر کی مشقتیں اور جو مصروفیات جو گھر کی ڈومیسٹک لائف ہے ایک، اس میں بچوں کی طرف اور بہت سی چیزیں جو گھر کی جو ڈیوٹیز ہیں جو کہ عورت کی ہیں، ان کی وجہ سے اتنے مشغول ہونے کی وجہ سے عمومی طور پہ خواتین ایسے ہوتی ہیں کہ جب بھی گھر میں ان کے خامد آتے ہیں یا جب بھی گھر میں ہو تو عمومی طور پہ خواتین عمومی طور پہ صاف ستھری نہیں ہوتی، اور اگرچہ ان کی ایک مجبوری بھی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، لیکن یہ ان کی مجبوری اس وقت غلط لگتی ہے کہ یہ مجبوری نہیں ہے کہ جب انہوں نے باہر کہیں جانا ہو، شاپنگ پہ، کسی کام کاج چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے جانا ہو، تو اس وقت فوراً وہ بالکل ریڈی ہو جاتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں، اور ان کی جتنی بھی ڈریسنگ ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں کہ شاپنگ کے لیے جانا ہو، ڈاکٹر کے پاس، بازار جانا ہو، کسی فنکشن میں جانا ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے کہ تیار ہونا ضروری ہے؟ تو باہر کے لوگ تو ضروری نہیں کہ جن کے لیے کوئی تیار ہو، کوئی ریلیٹیو ایسے ضروری نہیں کہ جن کے لیے خاتون ضروری ہو۔ خاتون کے لیے بھی ایک جو شادی شدہ خاتون ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کے سب سے زیادہ جو اس کی ڈریسنگ ہے، اس کا تیار ہونا ہے اس کے ہسبینڈ کے لیے ہو۔ اسلام اسی کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور یہ چیز اگر مرد کی طرف سے بھی یہ ہے کہ اس کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی صرف فنکشنز کے لیے تیار ہو، بلکہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں بھی صاف ستھرا اور صفائی کا خیال رکھیں۔ یہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ چیزیں دوری پیدا کرتی ہیں۔ عمومی طور پہ خواتین کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے اس کا اور مرد حضرات کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو پہلے اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ ہو کہ خواتین کو اپنے ہسبینڈ کے علاوہ دوسرے لوگ زیادہ اچھے نظر آ رہے ہوں، اور اسی طریقے سے جو خامد صاحب ہیں، شوہر صاحب ہیں، ان کو باہر بہت سے جو خواتین ہیں وہ بالکل ڈریسنگ میں اور ڈینٹنگ پینٹنگ میں نظر آ رہی ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کم از کم اپنی وسعت اور طاقت کے بقدر کچھ ضرور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات یہ بھی چیز مشاہدے میں ہے، اور بعض جو دوست ہیں وہ بتاتے بھی ہیں کہ جب بھی ان کا گھر میں آنا ہوتا ہے، داخل ہونا ہوتا ہے، تو فوراً ہی ان کے اوپر برمار بوچھاڑ چیزوں کی ہوتی ہے، ان سے پوچھا نہیں جاتا کبھی آرام کا، پانی کا، بیٹھنے کا، سانس لینے کا۔ تو یہ چیز ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گریجولی ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں بہت دور تک لے جاتی ہیں۔ تو ان کے اسباب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دم بعد میں ہمیں ایک پہاڑ کی طرح نظر آتی ہیں اور مشکل۔ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہت بڑے بڑے مسئلے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی ضرور کوشش کی جائے کہ یہ دو میں نے چیزیں عرض کی ہیں، ایک ان میں یہ اسپیشلی جو خواتین کے اس بارے میں زیادہ سوال ہوتے ہیں، تو اس کی کوشش کی جائے کہ گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، اور اسپیشلی گھر میں عمومی طور پہ خواتین گھر کو صاف رکھتی ہیں، بچوں کو بھی رکھتی ہیں، لیکن وہ عمومی طور پہ اپنے بارے میں ان سے سستی ہو جاتی ہے کہ ہم نے کون سا بھی کہیں جانا ہے، کہیں جانے میں تو تیار ہوں گے اور اس وقت سب کچھ کر لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ حق جو ہے عورت کے اوپر اس کے خامد کا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا حدیث مبارکہ میں، اگر میں کسی کو کہوں اللہ کے علاوہ سجدہ
کسی کو کرے تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تو بہرحال جتنی بھی غلطیاں مسٹیکس خامد میں ہو، اس کے باوجود بھی اس کا حق ہے، تو اس کا ضرور خیال رکھا جائے کہ وہ ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو۔ دوسری چیز یہ بھی معاشرے میں دیکھی جاتی ہے کہ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ اسلام میں مردوں کو اس کی اگرچہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ 4 تک نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پابند کیا گیا کہ اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو وہ نہ کرے۔ تو بس اوقات یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے اور سننے میں یہ چیز ملتی ہے کہ خواتین بعض چیزیں ان کے سامنے بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات کی غلطیاں، مسٹیک اور ناجائز تعلقات بھی سامنے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے قابل برداشت ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی چیز ایسی ہو جو کہ خامد جس کو ایسی چیز جو ناجائز ریلیشن کو نہ رکھے اور جائز ریلیشن رکھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے وہ بھی پہاڑ کھڑا کر دیتی ہیں۔ کوئی بھی ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ ایک خامد ہے تو وہ دوسرے نکاح کی طرف اگر کوشش کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ رکاوٹ بنی جائے۔ اور یہ اگرچہ معاشرے کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن خواتین کے لیے ایک انتہائی جسے پینفل چیز ہے، لیکن اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ خواتین کی اس تکلیف کو اگرچہ برداشت کیا جائے، لیکن یہ نہ ہو کہ معاشرے کے اندر مرد جو ہیں وہ زیادہ فحاشی اور بے حیائی کی طرف چلے جائیں۔ تو اس معاملے میں اگر کوئی ایشو ایسا ہو تو اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو لوز رکھنا چاہیے اور ناجائز ریلیشن کے اندر قطعاً رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اور بلکہ اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور موجودہ زمانے میں جتنی بھی فحاشی، عریانی، بے حیائی ہے، اس کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور جتنی بھی یہ چیزیں بے حیائی عام ہو رہی ہے تو یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ دنیا کی ہلاک ہونے میں، دنیا کے ختم ہونے کے اندر ایک اہم چیز ہے کہ جب خباثت کا غلبہ ہو اور خباثت کے غلبے کے اندر یہ فحاشی، بے حیائی اور زنا سب سے اہم چیز ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اس معاملے کے اندر جو ہے ہمیں صحیح راستے پہ رہنا چاہیے، اپنی تکلیف کو برداشت کر لینا چاہیے، لیکن اس کسی جائز کام کے اندر رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ یہ 2-3 باتیں تھیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اور جو وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں وہ صبح اور شام کرنے کا ہے، اور ہر نماز کے بعد اگر کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی وہ ضروری ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت نماز کی پابندی کریں، یہ نہیں کہ صرف وظیفے کے لیے، اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ پارہ نمبر 10 اور سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 63 ہے، 63، پارہ نمبر 10 ہے، آیت ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی نہیں زیادہ پڑھ سکتا تو ہر دن میں 11 مرتبہ پڑھ لے، کوئی پڑھ سکتا ہے تو صبح و شام 11 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھیں تو سب سے بہتر ہے، اور اس کے بعد دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔